بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سیرت النبی کا 17واں ایپیسوڈ ہے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین چچا ابو طالب کی وفات کا واقعہ پیش کیا جائے گا۔ تو شروع کرتے ہیں۔ قافلے کی تصدیق کے بعد کفار مکہ کا غصہ اور بڑھ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و منصب کو پہچاننے کے بجائے وہ ظلم کرنے میں اور تیزی دکھانے لگے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ پہلے کبھی قریش کے ظلم اور ستم کی پرواہ کی اور نہ اب کسی مسلمان کو ہی کچھ خیال آیا۔ تمام مسلمان خاموشی اور سکون سے نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، تجارت کرتے اور موقع موقع سے اپنے پڑوسیوں اور رشتہ داروں کو کلام الہی سناتے ہیں، تبلیغ اسلام کرتے اور جو مسلمان ہونا چاہتا اسے اسلام کی دعوت دیتے۔ اس طرح دھیرے دھیرے بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے۔ اسی بیچ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بیمار پڑ گئے۔ ابو طالب کی عمر 80 سال کی تھی، وہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے۔ صوبے کی ابی طالب میں وہ ابھی 3 سال تک بھوکے پیاسے قید رہے تھے۔ مسلمانوں کو، ان کی عورتوں کو، ان کے بچوں کو بھوک سے ایڑیاں رگڑتے دیکھا تھا۔ ان تکلیفوں اور بھوک پیاس کی زیادتی سے ان کی صحت پر برا اثر پڑا تھا۔ وہ بہت کمزور ہو کر بستر پر پڑ گئے۔ ان پر بیماری نے اپنا پورا قبضہ کر لیا تھا۔ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو طالب کو بےحد محبت تھی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حالت میں مدد فرماتے، سرپرستی کرتے اور ہر طرح سے حمایت کرتے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سے بےحد محبت ہو گئی اور آپ نے ان کی دیکھ بھال میں کوئی کمی نہ کی۔ ابو طالب کو مکہ والے بھی عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اس لیے ان کے بیمار ہونے کی خبر عام ہوئی تو مکے کے تمام بڑے بھی ان کو دیکھنے کے لیے ان کے پاس گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ ابو طالب کا باقاعدہ علاج کرائیں، لیکن کفار تو کاہنوں اور عرافوں کو دکھانے کے قائل تھے۔ خود ابو طالب بھی یہی چاہتے تھے، چونکہ ان کی خواہش ہوئی کہ ابرص کو بلایا جائے۔ ابو جہل نے کہا کہ وہ مر گیا ہے۔ ابو طالب یہ سن کر خاموش ہو گئے۔ دوسرے دن ابو طالب کاہنوں اور عرافوں کی ایک بڑی جماعت لے کر آئے۔ ان لوگوں نے آتے ہی ابو طالب کو دیکھا۔ ایک نے سنگ ریچ پھینکے اور ان کو اٹھا کر سونگھا، غور سے دیکھا اور گرج کر بولا، کچھ نہیں، جاسیب کا کام ہے، دھونی دو، آرام ہوگا۔ دوسرے نے ابو طالب کی پتلیاں غور سے دیکھی، پتلیوں میں روشنی تھی، پاس بیٹھنے والوں کی شکلیں صاف نظر آ رہی تھی۔ چلا اٹھا، بڑے بڑے قہیر جنوں کا سایہ ہے، جب ان جنوں کو پکڑ کر مارا جائے گا تب صحت ہوگی۔ تیسرے نے تست میں پانی بھر کر دیکھا، دیر تک دیکھ رہے، جب کچھ نظر نہ آیا تو بولے، کوئی بڑا خبیث جن لپٹا ہوا ہے جو شکل تک نہیں دکھاتا، کوئی جانتا ہو تو بتائے کہ وہ کون سا جن ہے، ہم اسے پکڑ کر مار ڈالیں گے۔ چوتھے نے انسانی جسم کے انگوں کی ہڈیاں نکال کر پھیلا دی، ان کو غور سے دیکھا، ایک کھوپڑی کو چرخ دیا، جب وہ گری تو اسے اٹھا کر دیکھا، اس میں ایک تصویر کی جھلک نظر آئی، اچھل کر بولے، ہاں ہاں وہ جن یہ ہے۔ انہی کرتبوں میں شام ہو گئی، علاج کچھ نہ ہوا اور مریض کی حالت اور بری ہوتی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان شیطانی گروہ کو دیکھ کر دکھی ہو رہے تھے۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ مریض کا آخری وقت قریب آ گیا ہے۔ جی میں آتا تھا کہ خود ہی علاج شروع کر دیں اور کچھ نہیں تو تھوڑا بہت شہد ہی چٹا دیں، لیکن اس میں کفار رکاوٹ پیدا کر رہے تھے۔ ابو طالب پر غفلت طاری ہو گئی، رات بڑی بے چینی سے گزری۔ کفار کو یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مرتے وقت ہی ابو طالب کو مسلمان نہ کر لیں، اس لیے وہ ہر وقت ابو طالب کے پاس ہی رہنا پسند کرتے تھے۔ کسی طرح رات گزری، صبح ہوئی تو ابو طالب کی حالت کچھ بہتر نظر آئی۔ تمام کفار ان کے ارد گرد بیٹھے تھے، سب نے سمجھ لیا کہ ابو طالب بچ نہ سکیں گے۔ اس لیے جب ان کو ہوش آیا تو ابو جہل نے کہا، ابو طالب حالات بتا رہے ہیں کہ آپ کی زندگی کا آخری لمحہ آ گیا ہے، آپ اپنی زندگی میں اس جھگڑے کو جو ہمارے اور آپ کے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ ہے ختم کر جائیں، تاکہ آپ کے بعد یہ جھگڑا بڑھ کر بھیانک لڑائی کی وجہ نہ بن سکے۔ ابو طالب نے اس سے پوچھا، تم کیا چاہتے ہو؟ ابو جہل نے کہا، ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے 1000 سالہ معبودوں کو برا نہ کہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محترم چچا کے پاس ہی بیٹھے تھے۔ ابو طالب نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے کہا، بیٹے تم کیا کہتے ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا، چچا میں کسی کے معبود کی توہین نہیں کرتا، صرف یہ کہتا ہوں کہ ایک خدا کی عبادت کرو، اس خدا کی
جو کہ پالنہار ہے، جس نے پیدا کیا ہے، جو موت پر قادر ہے، اس کے بعد زندہ کر کے حساب لے گا، وہ پاک ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے، اس کی عبادت ہی صحیح ہے، نجات اس کو ملے گا جو نجات دینے والے کی عبادت کرے گا۔ اپنے ہاتھوں سے تراش کر بنائے پتھر کے بت خدا نہیں ہو سکتے۔ یہ سنتے ہی کفار مکہ بہت بگڑے اور غصے سے ابو طالب کے مکان سے باہر چلے گئے۔ ان کے باہر جاتے ہی ابو طالب نے کہا، میرے پیارے بھتیجے، تم سیدھے راستے پر ہو، میں تم کو بچپن سے جانتا ہوں اور کبھی کسی کو ستاتے یا جھوٹ بولتے اور حق ماری کرتے نہیں دیکھا۔ تم نے ہمیشہ سچ کہا، کبھی امانت میں خیانت نہیں کی۔ میں جانتا ہوں اور اچھی طرح جانتا ہوں کہ نہ تمہیں جاں طلب ہے اور نہ جر زمین اور جن کا طلبگار ہے، نہ منصب کا دلداد ہے، نہ حکومت و سلطنت چاہتا ہے، صرف اس بات کی تمنا کرتا ہے کہ قوم ہزاروں خداؤں کو چھوڑ کر ایک خدا کی عبادت کرے۔ قوم کو تجھ سے جد ہے، میں تیرے مذہب کو اچھا جانتا ہوں، جب تک جیا اور جہاں تک مجھ سے ہو سکا تیری حمایت کی، اب مر رہا ہوں، نہیں جانتا کہ قوم تیرے ساتھ کیا سلوک کرے گی۔ ڈر یہی ہے کہ یہ میرے ساتھ زیادتی کرے گی۔ میں دعا کرتا ہوں کہ خدا مجھے زیادتیوں سے بچائے اور پورے عرب کو مسلمان ہونے کی توفیق دے۔ ابو طالب کی باتوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امید ہوئی کہ شاید وہ اس آخری وقت میں مسلمان ہو جائیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے چچا، اگر آپ اسلام کو اچھا مذہب سمجھتے ہیں تو اسے اپنا کیوں نہیں لیتے، آپ بھی مسلمان ہو جائیے۔ ابو طالب نے کہا، بیٹے، دل سے اسے مانتا ہوں لیکن زبان سے اقرار کرتے ہوئے شرماتا ہوں، کیونکہ زمانہ کہے گا کہ موت کے ڈر سے ابو طالب مسلمان ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بات کا خیال نہ کیجیے، مرنے کے بعد کون آپ سے کہنے جائے گا، اے چچا، اگر آپ کلمہ پڑھ لیں گے تو خدا آپ کو جنت میں داخل کرے گا۔ ابو طالب پر موت طاری ہو گئی۔ انہوں نے کہا، نہیں میرے بھتیجے، مجھے میرے باپ دادا کے مذہب پر مرنے دو، میں بھی وہی جانا چاہتا ہوں جہاں میرے باپ دادا گئے ہیں۔ یہ کہتے کہتے ابو طالب کے جسم میں اکڑن ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا کہ افسوس چچا، تم مسلمان نہ ہوئے۔ خدا کا حکم ہے کہ وہ کسی مشرک کو نہیں بخشے گا، مگر میں آپ کی مغفرت کے لیے ہمیشہ دعا کرتا رہوں گا۔ ابو طالب کو ایک ہچکی آئی اور اس کے ساتھ ہی ان کی روح جسم سے نکل کر پرواز کر گئی۔ ان کے مرنے کی خبر پورے مکہ میں گھر گھر پہنچ گئی۔ مکے میں عام اداسی چھا گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب سے بے حد محبت تھی۔ ان کے مرنے کے بعد آپ بے حد غمگین ہو گئے۔ ابھی آپ کا یہ غم باقی ہی تھا کہ آپ کی محبوب بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیمار پڑ گئی۔ آپ کو ان سے بھی بے حد انتہا محبت تھی، اس لیے آپ کو بڑی چنتا ہو گئی اور فوراً دوا شروع کر دی۔ حکیم بن حزام حضرت خدیجہ کے بھتیجے تھے۔ انہوں نے چاہا کہ کاہنوں اور عرافوں کو بلایا جائے، جیسے کہ عرب کا دستور تھا، لیکن حضرت خدیجہ نے سختی سے منع کر دیا۔ دوا جاری رہی لیکن اسے کوئی فائدہ نظر نہیں آیا۔ سن 10 نبوی کا رمضان شروع ہو گیا تھا۔ مریض کی حالت دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم غمگین رہا کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس غم کو محسوس کر رہی تھی، اس لیے وہ برابر کوشش کرتی کہ اپنی تکلیف کو، بے چینی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ظاہر نہ ہونے دیں۔ بہرحال مرض بڑھتا گیا اور حضرت خدیجہ کا آخری وقت آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچ لیا کہ اب زندگی کا رشتہ کٹنے والا ہے، اس لیے وہ حضرت خدیجہ کے سرہانے بیٹھ گئے۔ چاروں لڑکیاں بھی آ گئیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے چھوٹی تھی۔ اپنی ماں کی بگڑتی حالت کو دیکھ کر رونے لگی۔ ماں نے آنکھیں کھولی، دیکھا، لیکن اتنی طاقت نہیں تھی کہ معصوم بچی کو سمجھا سکتی۔ حضرت رقیہ، زینب، ام کلثوم بھی نظریں بچا کر رو رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے، بیٹھے کچھ پڑھ رہے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سنبھالا لیا اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہوئے فرمایا، میرے سرتاج، میں آپ کی خدمت اتنی نہ کر سکی جتنی کرنی چاہیے تھی، مجھے افسوس ہے، آپ بڑے خلیق اور مہربان ہیں، میری کوتاہیوں کو ایک عورت سمجھ کر معاف کر دیجیے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم، تم نے اتنی خدمت کی ہے کہ شاید ہی کسی بیوی نے اپنے پتی کی ہو۔ تم نے ہر وقت اور ہر موقع پر میری مدد کی اور میرے آرام اور خوشی کو دھیان میں رکھا۔ مجھے افسوس ہے کہ تم مجھ سے رخصت ہو رہی ہو۔ اپنے غم کو میں بیان نہیں کر سکتا، لیکن کیا کیا جائے، یہ نظام قدرت ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا،
مجھے اس کا احساس ہے۔ اس احساس نے اب تک مجھے بے چینی اور بے قراری کے ظاہر کرنے سے منع کیے رکھا۔ اچھا پیارے شوہر، رخصت میری پیاری بچیوں، الوداع۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جھک کر دیکھا، حضرت خدیجہ کی روح جسم کو چھوڑ چکی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو چھلک پڑے۔ غم سے آپ کا چہرہ سفید ہو گیا۔ ماں کے مرنے کا اثر تو چاروں بچیوں نے لے لیا تھا، لیکن سب سے زیادہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے قرار ہو رہی تھی۔ حضور نے انہیں اپنی گود میں لے کر تسلی دی۔ موت کی خبر نے سارے گھر میں زلزلہ پیدا کر دیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد نہلا دھلا کر جنازہ تیار ہوا۔ لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی تھی۔ وہ جنازہ مکان سے باہر لائے اور نہایت شان اور اعزاز کے ساتھ قبیلہ بنی اسد کے قبرستان میں دفن کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد رنج ہوا، اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سال غم کا سال ہے۔ انہوں نے کہا، اسی سال میرے چچا ابو طالب کی بھی وفات ہوئی ہے۔ یہ دونوں ہستیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈھال کی حیثیت رکھتی تھیں، اور اب ان دونوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم محروم ہو گئے تھے۔ انشاءاللہ سیریز کا اگلا حصہ جلدی پوسٹ کیا جائے گا۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔